ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج جس ناول کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس ناول کا نام ہے لا حاصل۔ یہ عمیرہ احمد کا مشہور ناول ہے جو ڈرامے کی شکل میں بھی پیش کیا گیا۔ لا حاصل ان افراد کی ایک شاندار کہانی ہے جنہوں نے زندگی میں مختلف آزمائشوں کا سامنا کیا، جو خواہشات، عقیدے، غرور اور تعصب کے زیر اثر اپنی زندگی اپنے خیالات کے مطابق گزارتے ہیں۔ یہ کسی کے چھٹکارے اور کسی کے پچھتاوے کی کہانی ہے۔ یہ اپنے آپ کو گندگی سے نکالنے اور پھر خود اصلاحی اور سچائی کے راستے پر چلنے کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے روشنی ملتی ہے تو اس کے بعد کوئی اور چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ 280 صفحات پر مشتمل زیر تبصرہ کتاب لا حاصل کہانی ہے خدیجہ نور کی۔ اس خدیجہ نور کی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کیتھرین نام کی ایک عیسائی لڑکی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ خدیجہ نور نہ صرف اسلام قبول کرتی ہے بلکہ مشکلات کے باوجود اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کرتی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کیتھرین جسم فروشی کے پیشے سے وابستہ تھی۔ کیتھرین کی والدہ نے ایک پاکستانی سے شادی کی تھی لیکن بہت جلد پاکستانی نے اس کو دھوکہ دیا۔ اس کے غم میں کیتھرین کی والدہ شراب کے نشے میں دھت رہتی۔ کچھ عرصے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیتھرین غربت کی وجہ سے 16 سال کی عمر میں جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہو جاتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اس کی ملاقات مظہر نام کے پاکستانی سے ہو جاتی ہے۔ چونکہ کیتھرین کو ماں کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں سے نفرت تھی، لہٰذا وہ مظہر سے نفرت سے پیش آتی ہے۔ لیکن اسی وقت کیتھرین کو ایک حادثہ پیش آتا ہے جس کے دوران مظہر اس کی کافی مدد کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ مظہر اور کیتھرین کے درمیان قربت بڑھ جاتی ہے۔ مظہر اس کو اکثر اسلامک سینٹر لے کے جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مظہر نے کیتھرین سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والدین کو شادی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے پاکستان چلا جائے گا اور 3 ماہ کے بعد واپس آئے گا، لیکن اس دوران کیتھرین کا ایک گینگ کے ذریعے اغوا ہوتا ہے۔ غلط فہمی کی وجہ سے کیتھرین یہ سمجھتی ہے کہ اس کا اغوا کرنے میں مظہر کا کردار ہے۔ اغوا کرنے والی گینگ اس سے دوبارہ 4 سال تک جسم فروشی کرواتے رہتے ہیں۔ بالآخر وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ایک اسٹور میں کام کرنا شروع کرتی ہے۔ ایک دن مظہر اسی دکان پر آ جاتا ہے۔ کیتھرین کو جلد محسوس ہوتا ہے کہ مظہر اس سے اب بھی پیار کرتا ہے اور اس کے اغوا میں مظہر کا کوئی کردار نہیں۔ قربت ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے۔ دونوں شادی کرتے ہیں۔ جلدی اللہ پاک انہیں زلیت نامی لڑکا عطا کرتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مظہر کا ایک رشتہ دار ایک دن ان کے گھر آتا ہے اور خدیجہ نور کے بارے میں مظہر کو بتاتا ہے کہ خدیجہ ایک کال گڑ رہ چکی ہے۔ مظہر غصے میں خدیجہ نور کو طلاق دیتا ہے اور زلیت کو لے کر پاکستان واپس آ جاتا ہے۔ خدیجہ نور اس واقعے کے بعد مسلسل اسلامک سینٹر جاتی ہے۔ وہاں ایک لڑکی دھوکہ بازی میں اس کی شادی اپنے بھائی سے، جو کہ خدیجہ سے کافی بڑا اور انتہائی مفلس تھا، سے کراتی ہے، لیکن خدیجہ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے صابر بن چکی ہوتی ہے، لہٰذا وہ تنگی اور مشکلات کے باوجود خوشگوار زندگی بسر کرتی ہے۔ چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہ دی تھی، لہٰذا وہ مریم نام کی ایک بچی کو گود لیتی ہے۔ خدیجہ نور اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی مریم کی تعلیم جاری رکھتی ہے۔ مصوری میں دلچسپی کی وجہ سے اس کا داخلہ شہر کے اعلیٰ اسکول میں کراتی ہے۔ وہی زلیت اپنے باپ کے ساتھ اچھے تعلقات کے باوجود الگ گھر میں رہتا ہے۔ بالآخر کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے زلیت اور مریم آپس میں قریب آ جاتے ہیں۔ زلیت اپنے والد سے مریم سے شادی کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے والد یہ جان کر کہ مریم کی ماں انگلینڈ کی ہے ابتدا میں انکار کرتے ہیں، لیکن زلیت کی ضد کی وجہ سے اس رشتے پر اس شرط پر آمادہ ہوتے ہیں کہ وہ شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ شادی کے بعد زلیت کو خدیجہ نور کسی سے انکشاف نہ کرنے کی شرط پر یہ راز بتاتی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے۔ اس دوران زلیت اپنا وقت خدیجہ نور کے پاس گزارنے لگتا ہے۔ چونکہ مریم زلیت اور خدیجہ نور کے رشتے سے واقف نہیں تھی، اس وجہ سے اسے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ مریم خدیجہ سے لڑتی ہے۔ اسی اثناء میں خدیجہ نور کا انتقال ہو جاتا ہے۔ خدیجہ نور انتقال سے پہلے زلیت سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ مریم کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ یوں تو یہ عام سی کہانی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہانی کا پلاٹ اتنا خوبصورت ہے کہ قاری کا تجسس ہر صفحہ پڑھنے کے بعد بڑھ جاتا ہے اور قاری کتاب تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کو ختم نہ کرے۔ مضبوط پلاٹ، تجسس اور روانی کی وجہ سے قاری ایک لمحہ بھی بوریت محسوس نہیں کرتا۔ کہانی کے دوران عمیرہ احمد اپنے معاشرے کے مسائل سے بھی قاری کو آگاہ کرتی ہے اور حل بھی بتاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ عمیرہ احمد اپنے ناول میں لکھتی ہیں، دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا صرف مرد کے ماضی کو بھول جاتی ہے۔